حضرت والا بہت دور دراز کا سفر، تقریباً 24 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ میں شعر کے ساتھ آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری سرزمین ایم پی کی ایک مشہور شخصیت، ایک مشہور شاعر راحت اندوری صاحب، ان کا شعر ہے کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ: یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ اپنا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ اپنا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ اپنا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ہم حضرت والا کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایمانی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی ایمانی حرارت، ایمانی غیرت اور برمحل بر موقع حق بات کہنے کی جرت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ شہر بھوپال والے اس کو سنیں، آپ سے مستفید ہوں، اور وہ چند نوجوانوں کی جماعت حضرت والا کے پاس پہنچی، ان کو دعوت دی۔ حضرت والا نے بہت شارٹ نوٹس میں، بہت کم وقت میں اس دعوت پر لبیک کہا۔ ہم حضرت والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں کہ آپ نے بھوپال تشریف لا کر، میں آپ کو بتا دوں 24 گھنٹے ٹرین کا سفر ہوا ہے، اور اترنے کے بعد شاید 27 گھنٹے ابھی ہو چکے ہیں، کنٹینیو حضرت والا مستقل پروگرام کر رہے ہیں، پروگرام سے فارغ ہوتے ہیں، اسی حشاش و بشاش چہرے کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ملاقات کرنے آیا ہے، آنے دو بھائی، ٹھیک ہے، آپ بھی تقریباً سفر کے 24 گھنٹے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کیا دشواریاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا کل جناب عارف مسعود صاحب کے یہاں پروگرام تھا خواص کا، وہاں بھی حضرت والا نے خطاب فرمایا، اور پھر صبح خواتین کا تقریباً 2.25 گھنٹے وہاں حضرت والا کا خطاب ہوا، اور اس کے بعد دوپہر میں ایک جگہ مجلس تھی، وہاں بھی حضرت والا نے خواص سے خطاب فرمایا، اور پھر مستقل مشورے، مستقل ملاقاتیں جاری ہیں، اور اب یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ آپ کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے، اور میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا جناب عارف مسعود صاحب کا، کہ جب اس ٹیم نے اس پروگرام کو کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ کوئی بھی مبالغے کی بات یہاں نہیں کہی جائے گی انشاءاللہ، جو حق بات ہے، سچ بات ہے، وہ کہی جائے گی۔ جب ٹیم نے پروگرام کا ارادہ کیا اور قدم آگے بڑھایا تو بہت مسائل تھے، خرچے بھی ہوتے ہیں، بہت ساری دشواریاں بھی ہوتی ہیں، تو اس موقع پر جناب عارف مسعود صاحب نے کہا کہ آپ تو پروگرام کی تیاری کیجئے۔ ٹیم کے ساتھی ان کے پاس گئے،
اور بقیہ ساری چیزیں انشاءاللہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اور ہر اعتبار سے جناب عارف مسعود صاحب نے ماشاءاللہ مالی اعتبار سے، وقتی اعتبار سے اور دیگر تمام اعتبار سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے قربانی دی۔ ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور قوم و ملت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ بے انتہا ان کو، ان کے گھرانے کو قبول فرمائے۔ ایسے ہی مفتی احمد صاحب، ان کے پاس بھی جب بات پہنچی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جو بھی کام ہو میں انشاءاللہ تیار ہوں۔ اور ٹیم کبیر خان میں حضرت مولانا مفتی علی قدر صاحب جو اس ٹیم کے رکن رکین بلکہ اس ٹیم کے سرپرست تھے، مفتی صاحب بھی اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں روزانہ مشورے، روزانہ یہاں وہاں جانا۔ تو یہ جو آج اتنی خوبصورت مجلس سجی ہے اور بھوپال کا ہزاروں کا مجمع یہاں حضرت کو سننے کے لیے آیا ہے، اس کے پیچھے کئی شب و روز بلکہ کئی مہینے محنت کی گئی ہے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس مجمع کو یہاں جمایا ہے۔ لہذا ہم تمام لوگوں کا، جنہوں نے ٹیم ماشاءاللہ اس ٹیم میں نوجوان ایک بڑی تعداد کے اندر ہیں، ان تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر ایک کا یہاں نام نہیں لیا جا سکتا۔ حافظ امان اللہ صاحب ہیں، ہمارے فائق بھائی ہیں، مولانا اسد صاحب ہیں، کبیر میاں خود، اور بھی ان کی ٹیم کے بہت سارے ہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے، میں معذرت چاہوں گا۔ سب نے سلسلہ ذہابی ہے جن کو اسلام قوم و ملت کی خدمت کے لیے قبول کر رکھا ہے۔ آپ خود پورے طور پر وقف ہے دین اسلام کے لیے۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا تھے، مجلس احرار اور تحفظ ختم نبوت اور پنجاب کے شاہی امام، اور بڑی ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں۔ دارالعلوم دیوبند کی شورا میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور بڑا کام کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، اور ان کی تاریخ کو، جو ہمارے ماشاءاللہ یہاں مشائخ موجود ہیں، انہوں نے تو عارف بھائی بھی کل بتلا رہے تھے کہ کئی دفعہ حضرت کے ساتھ محنت میں شرکت ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، جانتے ہیں کہ زندگی کس طرح گزاری۔ آپ کے دادا حضرت مفتی احمد صاحب، ان کی زندگی بھی ساری قوم و ملت کے لیے وقف رہی۔ ان کے والد صاحب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی، جن کا نام ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جن کے واقعات ہمارے مشائخ ہمیں سناتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، میں بلا جھجک یہ بات عرض کر دوں، حق کے خاطر، انصاف کے خاطر انہوں نے جیل جانے سے بھی گریز نہیں کیا، اور اسیری کو بھی برداشت کیا۔ خود حضرت والا کی زندگی میں بھی اسیری کا زمانہ پیش آیا۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے بہت مبارکباد میں پیش کرتا ہوں اہل بھوپال کو کہ آج ہمارے درمیان اتنی بڑی شخصیت موجود ہے۔ حضرت پنجاب کے شاہی امام ہیں، ایک ادارہ آپ کا ہے، اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ اتنی مصروفیات کے بعد کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ہمیں ایام اسیری حضرت کی مطالعہ کرنا چاہیے، اور میں نے جب باریکی سے معلوم کیا، بہت سارے کاموں کے ساتھ حضرت نے ایک مشن، ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ وہ مساجد پنجاب کی جو غیر آباد تھیں، ہمیں لیگل طریقے پر ان مساجد کو آباد کرنا ہے۔ تو ہر دن یہ کوشش ہوتی ہے کہ آج وہ کوئی مسجد جو گھر بن چکی ہے، ہاسپٹل میں تبدیل ہو گئی یا اور کسی چیز میں تبدیل ہو گئی ہے، کیسے وہ دوبارہ مسجد بن جائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مساجد کی تعمیر میں، مساجد کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اسی طرح تحفظ ختم نبوت کے آپ ذمہ دار ہیں، اور علاقے میں قادیانیت کے خلاف اور دیگر تمام فتنوں کے خلاف بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں اخیر میں پھر ہمارے تمام مشائخ کا، شہر بھوپال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس جلسے، اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں تعاون کیا، اور ہم حضرت والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف
تشریف لائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔